بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلفائے عباسیہ کے متعلق کچھ واقعات۔ گورنر کوفہ کی ملاقات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا انکار۔ امر حق کے اظہار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کسی سے باک نہیں ہوتا تھا اور کوئی چیز ان کی آزادی کو دبا نہ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ حبیرہ نے، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، آپ سے کہا، کبھی کبھی قدم رنجہ فرما دیا کریں تو مجھ پر احسان ہو۔ فرمایا، تم سے مل کر کیا کروں گا؟ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ کہیں تمہارے دام میں آ جاؤں، عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو اس کی حاجت نہیں، میرے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی حق پسندی۔ ایک دن حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے جواب کو تسلیم نہ کیا اور کہا، آپ غلطی پر ہیں۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ ان کو نہایت غصہ آیا اور حاضرین سے کہا، تم لوگ بڑے بے اہمیت ہو۔ امام کی شان میں ایک لونڈا جو چیز چاہے کہہ دیتا ہے کہ تم کو ذرا جوش نہیں آتا؟ امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں، میں اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لیے کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔ خلیفہ منصور و حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ۔ خلیفہ منصور جب حج کو گیا اور منی کے مقام پر پہنچا تو حضرت سفیان ثوری کی مرضی کے بغیر زبردستی ان کو بلوا بھیجا۔ سفیان گئے اور فرمایا، خدا سے ڈر، دنیا تیرے جور و ظلم سے لبریز ہو گئی ہے۔ منصور نے کہا، کوئی خواہش ہو تو بیان کیجیے۔ سفیان رحمۃ اللہ نے کہا، جن لوگوں کی تلوار کی بدولت تو آج اس رتبہ کو پہنچا ہے، انہی کی اولاد بھوکی مر رہی ہے۔ منصور نے کہا، کچھ اپنے لیے مانگیے۔ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا تو 10 درہم سے کچھ زیادہ خرچ ہوئے تھے، تو اس قدر روپیہ ساتھ لیے پھرتا ہے کہ بار برداری بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ منصور کے حق گو مشیر۔ ہر بادشاہ کے دربار میں جھوٹے خوشامدیوں کا بھی ایک گروہ عظیم ہوتا ہے، جو اپنی مطلب براریوں کے لیے جھوٹی تعریفیں اور بے جا خوشامدیں کر کے اس کے ہر قبح کو حسن اور ہر برائی کو بھلائی، ہر بدی کو نیکی اور اس کے ہر ظلم کو انصاف ظاہر کرتا رہتا ہے۔ لیکن چند ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو بادشاہ کو اس کی کمزوری اور اس کے نقائص سے آگاہ کر کے رعیت پروری اور عدل و رحم کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔ منصور کے دربار میں بھی اس قسم کے حق گو لوگ موجود تھے۔ انہی میں مبارک بن خزالہ بھی تھے۔ ایک دن وہ منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ منصور نے ایک شخص کو اس کے کسی قصور پر قتل کی سزا دی۔ مبارک نے کہا، امیر المومنین، میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ جن لوگوں کا کوئی اجر خدا کے اوپر ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے کسی کی جان بخشی کی ہو، پھر اس کا قصور بھی ایسا سخت نہیں ہے۔ عفو و جاں بخشی کے نتائج بہت اچھا نکلا کرتے ہیں۔ منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو تنبیہ کر کے رہا کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور شخص سزا یابی کے لیے خلیفہ کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، عفو انتقام سے بہتر ہے۔
ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند کریم آپ کو کسی ادنا لغزش اور سختی میں بھی مبتلا نہ کرے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچائے۔ منصور نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ خالد برمکی کا خلیفہ منصور کو مشورہ۔ منصور نے جب ہاشمیہ کو دارالخلافت کے لیے ناکافی پایا تو ایک وسیع اور پرفضا اراضی کی تلاش ہوئی۔ نوشیروان کا باغ داد، جو بغداد کے مختصر نام سے مشہور تھا، ملکی مصلحتوں اور آب و ہوا کے اقتدار کی وجہ سے پسند آیا۔ تمام ملک سے صناع اور کاریگر طلب ہوئے۔ خلیفہ کی طبیعت میں کفایت شعاری، بخل اور کنجوسی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے چند ایک اہل غرض کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ نوشیروان عادل کے شاہی محلات جو مدائن میں موجود ہیں، اور خاص کر ایوان کسریٰ جو نہایت وسیع عمارت ہے، اس کو مسمار کر کے اسی اینٹ، چونا اور لکڑی سے بغداد کی تعمیر شروع کی جائے۔ خالد برمکی جو خلیفہ کا وزیر تھا، اس نے ادب سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کا یہ خیال نہایت پست ہے۔ خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ آپ شاہانہ عجم کی عمارت جو زمانے میں یادگار ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اور قطع نظر اس کے بعتبار فتوحات اسلام کے بھی ایوان کسریٰ آثار اسلام سے ہے، جس کے دیکھنے سے ابتدائی زمانہ رسالت مآب کا یاد آتا ہے اور آپ کے ایک معجزے کی تصدیق ہوتی ہے جو آپ کی ولادت کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مسلح تو ابھی تک وہاں موجود ہے۔ علاوہ اس مذہبی تقدس کے، نوشیروان اور خسرو پرویز نے ایوان کو ایسا مستحق بنایا ہے کہ جس قدر رقم مسماری میں صرف ہوگی، اتنی ہی رقم میں جدید عمارت تیار ہو سکتی ہے۔ نیز امیر المومنین کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہیں گے۔ خلیفہ نے اس عاقلانہ مشورے کا کچھ خیال نہ کیا، لیکن ابھی صرف ایوان کسریٰ کا ایک ٹکڑا سفید محل ہی توڑنا شروع ہوا تھا کہ تھوڑے دنوں کے حساب کتاب نے منصور پر ظاہر کر دیا کہ جس قدر مزدوری خرچ ہو رہی ہے، اس سے نصف مسالہ بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ آخر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سفید محل کا توڑا جانا ملتوی کر دیا۔ خالد نے پھر عرض کیا، میں التوا کے خلاف ہوں، کام بدستور جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ سارا ایوان مسمار ہو جائے۔ منصور نے کہا، پہلے تمہاری کیا رائے تھی اور اب کیا کہہ رہے ہو؟ خالد نے کہا، میں نے اول انہدام ایوان سے اس لیے منع کیا تھا کہ ملوک عجم کے یادگار قائم رہنے سے گو ان کی ہیبت و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ عمارتیں زبان حال سے یہ بھی تو بتاتی رہیں گی کہ جس قوم نے اس پر فتح پائی ہے وہ عجم والوں سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ اور اب جو میں کہتا ہوں کہ ایوان مسمار کرا دیا جائے، اس میں یہ حکمت ہے کہ جب آئندہ نسلیں عمارت کے بعض حصے کو ٹوٹا پھوٹا دیکھیں گی تو وہ کہیں گی، ایک وہ قوم تھی جس نے ایسے عالی شان کام کیے ہیں، اور دوسری وہ تھی کہ ایسی مستحکم عمارت کو توڑ بھی نہ سکی، حالانکہ بنانے سے توڑنا آسان ہے۔ اور اس شکستہ عمارت کو دیکھ کر لوگ فارس کی تعظیم و شاہان اسلام کی توہین کرتے رہیں گے۔ منصور نے اس مشورے پر بھی عمل نہ کیا اور ٹوٹی پھوٹی عمارت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن وزیر نے دور اندیشی کی باتیں بتانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ خالد برمکی کی نصیحت ولی عہد سلطنت کو۔ سن 147 ہجری میں منصور نے خالد برمکی کو شہزادہ مہدی کا تعلق مقرر کیا اور حکم دیا کہ اس کی تعلیم و تربیت کے تم ذمہ دار ہو، اور ساتھ ہی حصول تجربہ کے لیے رے اور طبرستان کی حکومت مہدی کے سپرد کر دی۔ شہزادے کا عالم شباب تھا، وہاں جاتے ہی عیش و نشاط کے جلسوں میں پڑ گیا۔
خالد مہدی کا رنگ دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا، منع کرنے سے کہیں شہزادے کی تیز کلامی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ لیکن آخر اپنے فرائض کو پہچانا اور کہا، امیر المومنین کا آپ کو یہاں بھیجنے اور میری نگرانی میں رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ سیاسی امورات میں آپ کو کامل دستگاہ ہو، اطراف عالم میں بلند اقبالی اور ملک گیری کی شہرت ہو۔ یہی عمر کام کرنے کی ہے۔ اگر یہی عمر لہو و لعاب میں گزار دی تو آئندہ ملک و قوم میں کیا اعتبار ہوگا؟ مقدمات میں عدل و انصاف اور رعایا کی خبر گیری اور حفاظت کے انتظامات کے بعد جو وقت بچے، اس میں سیر و شکار ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر بے تکلفی کے جلسوں سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ یہ حکیمانہ نصیحت اپنے مقصد میں کارگر نکلی اور شہزادہ نے امور سلطنت میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ خلیفہ منصور سے سر منبر ایک آدمی کا سوال۔ خلیفہ منصور نے ایک دن منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ ابھی کلمہ شریف ہی پڑھنے پایا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، امیر المومنین، ذکر خدا کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تم ہو کون؟ منصور نے کہا، مرحبا، تم نے خوب کہا، لیکن پہلے ضروری تھا کہ میں خدا کا ذکر کر لیتا۔ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جب ان سے کہا جائے خدا سے ڈرو تو وہ اور بھی زیادہ بے خوف ہو کر منہیات پر جسارت کرنے لگیں اور کہنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پند و موعظت ہم ہی سے شروع ہوئی ہے اور ہم ہی سے نکلی ہے۔ بنی ہاشم ہونے کی وجہ سے خداوند کریم نے تجھے اس قابل نہیں بنایا کہ تجھ پر سختیاں پڑیں اور تو صبر کر لے، یعنی تو وہ نہیں ہے کہ تجھ پر الزام اور تہمتیں لگائی جائیں اور تجھ میں طاقت بھی بدلہ لینے کی ہو اور پھر تو صبر و تحمل سے کام لے۔ تو اسی کو غنیمت سمجھ کہ خطبے کے درمیان تو نے بلا وجہ ٹوکا اور میں نے تیری جان بخشی کر دی۔ اس جملہ معترضہ میں کے بعد اس نے اپنی اصلی تقریر شروع کر دی۔ گو سوال نامعقول تھا اور بلا سبب اور بلا وجہ تھا، تاہم اس واقعے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص آزادانہ گفتگو کر سکتا تھا، نیز بادشاہ آزادانہ بات چیت سننے کا عادی تھا اور لوگوں کی زبانیں بند نہ تھیں۔ اشاعت اسلام کی خاطر عہدہ قضا کی پرواہ نہ کی۔ اصفہان میں ظفر بن حذیل بن قیس بن سلیم الخبری البصری ایک نامی فقیہ گزرے ہیں۔ سن 110 ہجری میں بزمانہ ہشام بن عبد الملک بن مروان پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ان 10 اصحاب میں سے تھے جنہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کی کتب فقہ کی تدوین میں مدد کی ہے۔ ظفر رحمۃ اللہ کو حاکم وقت کی طرف سے عہدہ قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے اس بنا پر انکار کیا کہ وہاں تو خطا کا اندیشہ ہے اور گناہ کا احتمال، یہاں درس حدیث و فقہ جاری ہے جو ثواب ہی ثواب ہے، اس لیے میں اشاعت حدیث و ترویج علم کو عہدہ قضا سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حاکم نے اس پر ناراضگی ظاہر کی مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی کہ کسی نہ کسی بہانے سے 2 مرتبہ آپ کا مکان بھی گرا دیا گیا اور آپ کو اور بھی کئی قسم کی تکالیف دی گئیں مگر آپ نے یہ عہدہ قبول نہ کیا۔ خلیفہ منصور ابو جعفر عبداللہ کے زمانے میں سن 158 ہجری میں وفات پائی۔ اصحاب دانہ تاریخ وفات ہے۔